الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 باتیں فرمائی گئیں۔ توفع یعنی پوری عمر کو پہنچانا، نمبر 2 اپنی طرف اٹھا لینا، نمبر 3 کافروں سے نجات دینا، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو غلبہ دینا۔ اب ہم ان کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلی بات توفع ہے۔ مرزائیوں نے آیت مبارکہ کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توفع کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ترجمہ کنز العرفان، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا۔ اور یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے، اور جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اور یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے کہ توفع کا معنی موت کیا جائے، بلکہ اس کا حقیقی معنی مراد لینے پر واضح قرائن بھی موجود ہیں، اور وہ قرائن احادیث مبارکہ ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، لہٰذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر بالفرض اگر توفع کا معنی وفات دینا ہی ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ صرف یہ فرمایا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پائیں گے، یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے فوت کر دیا۔ اب یہ بات کی آیت میں توفع یعنی وفات دینے کا پہلے تذکرہ ہے اور اٹھائے جانے کا بعد میں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا چکے ہیں لہذا ان کی وفات بھی پہلے ثابت ہو گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت متوفیکہ اور رافعوکہ کے درمیان میں واو ہے، اور عربی زبان میں واو ترتیب کے لیے نہیں آتی کہ جس کا مطلب یہ نکلے کہ وفات پہلے ہوئی اور اٹھایا جانا بعد میں، جیسے کہ قرآن پاک میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، ترجمہ کنز العرفان، اور سجدہ اور رکوع کر۔ یہاں سجدے کا پہلے تذکرہ ہے اور رکوع کا بعد میں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع بعد میں کرتی تھیں اور سجدہ پہلے؟ ہرگز نہیں، لہذا جیسے یہاں واو کا آنا ترتیب کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی مذکورہ بالا آیت میں واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا ہے۔ فرمایا گیا کہ ہم تمہیں بغیر موت کے اٹھا کر آسمان پر عزت کی جگہ اور فرشتوں کی جائے قرار میں پہنچا دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، سلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، اور پھر آپ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منار شرقی و دمشق پر نازل ہوں گے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں مدفون ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ کفار سے نجات دلاؤں گا، اس طرح کہ کفار کے نرغے سے تمہیں بچا لوں گا اور وہ تمہیں سولی نہ دے سکیں گے۔ چوتھی بات ماننے والوں کو منکروں پر غلبہ دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مراد ہے ان کو صحیح طور پر ماننے والے، اور صحیح ماننے والے یقیناً صرف مسلمان ہیں، کیونکہ یہودی تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن اور عیسائی انہیں خدا مانتے ہیں، تو یہ ماننا تو بدترین قسم کا نہ ماننا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہ مانو، اور یہ کہیں کہ نہیں ہم تو آپ کو بھی معبود مانیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت۔ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں انہیں سخت عذاب دوں گا۔ کافر اللہ کی طرف سے دنیا و آخرت میں سزا کے مستحق ہیں۔ دنیا میں سزا تو قتل، قید اور جزیہ لازم ہونا ہے، اور آخرت کا عذاب دوزخ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ